بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوری سن 2023 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ مرتبہ مہر محمد داؤد، UK۔ ایک احمدی خاتون کی تدفین کی اجازت سے انکار۔ پیرو چک، ضلع سیالکوٹ، 21 جنوری سن 2023 تحفظ ختم نبوت کے ایک مخالف احمدیت رکن نے تھانہ موترا میں احمدیوں کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C 298B کی خلاف ورزی کرنے کی درخواست دی ہے۔ پولیس نے یہاں احمدیوں کی 45 قبروں کے کتبے مسمار کر دیے۔ قبرستان کی ایک جانب احمدیوں کی قبریں ہیں اور دوسری جانب غیر احمدیوں کی قبریں ہیں، اور گزشتہ 71 سال سے یہ قبرستان مشترکہ ہے۔ کچھ دن قبل ایک احمدی خاتون بشرا بی بی کی وفات ہو گئی۔ مذکورہ قبرستان میں ان کی تدفین کے انتظامات مکمل کر لیے گئے، لیکن انتظامیہ نے مولوی کی شکایت پر احمدیوں کو اس جگہ متوفیہ کی تدفین سے روک دیا اور ان کا جسد خاکی کہیں اور لے جانے کو کہا۔ انتظامیہ نے احمدیوں کو ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ اگر انہوں نے تعاون نہ کیا تو ان کے خلاف شیڈول نمبر 4 کے تحت فوجداری مقدمات درج کر دیے جائیں گے۔ اس پر انتظامیہ کو بتایا گیا کہ ہر بار احمدی ہی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور مخالفین ہر بار مسائل پیدا کرتے ہیں اور اپنے ناجائز مطالبات کے باوجود بچ نکلتے ہیں۔ ان کے پاس گاؤں میں 4 قبرستان ہیں، جبکہ احمدیوں کے پاس صرف 1۔ انتظامیہ کے افسران نے تب یہ معاملہ ڈسٹرکٹ کور پیس مینجمنٹ کمیٹی کے پاس بھیجا، جس پر انہوں نے رائے دی کہ یہ قبرستان تقسیم کے وقت آئے مسلمان مہاجرین کو دیا گیا تھا، جن میں اکثریت قادیانیوں یعنی احمدیوں کی تھی۔ آئینی ترمیم کے باوجود 6 ماہ قبل تک تدفین کے معاملات پر کوئی بھی تنازع نہ تھا۔ بعد میں اختلافات نے جنم لیا اور صورتحال شدت اختیار کر گئی ہے، جو کسی بھی خطرناک وقوع پر بھی منتج ہو سکتی ہے۔ متنازعہ قبرستان کے علاوہ پیروچک میں 4 اور بھی قبرستان ہیں۔ متنازعہ قبرستان میں قادیانی فریق کی زیادہ قبریں ہیں۔ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کا مستقل اور مضبوط حل تلاش کریں تاکہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو۔ حیرت انگیز طور پر اسسٹنٹ کمشنر نے احمدیوں کی جانب کا قبرستان والا حصہ سیل کر دیا اور کہا کہ احمدیوں کو کسی اور سرکاری اراضی سے متبادل جگہ دی جائے گی، لہٰذا بشرا بی بی کے جسد کو تدفین کے لیے کسی اور جگہ لے جایا گیا۔ 21 جنوری کو ایک احمدی خاتون خورشید بی بی کی وفات ہوئی۔ مخالفین نے دراندازی کی اور تدفین کو روک دیا۔ انتظامیہ نے احمدیوں کو دھمکایا کہ اگر وہ متوفیہ کو تدفین کے لیے گاؤں سے کہیں اور نہ لے کر گئے تو ان کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ چنانچہ احمدیوں کو یہ بات ماننا پڑی۔ ایک وزارتی پریس۔ 5 جنوری سن 2023 کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما حنیف عباسی نے ایک پریس کانفرنس کی، جس کا بنیادی مقصد قرآن کریم کی طباعت کی بابت معاملات کو ایڈریس کرنا تھا۔ اس کا ایک پس منظر ہے۔ ختم نبوت وکلاء فورم کے حسن معاویہ نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کی کہ جسٹس شجاعت علی خان کا قرآن کے متعلق 17 نکاتی فیصلے کا نفاذ نہیں کیا جا رہا، اور جماعت احمدیہ مسلسل قرآن کی طباعت کر رہی ہے، جو کہ دراصل بالکل جھوٹ ہے۔ اس مقدمہ کی سماعت جسٹس شجاعت علی خان کر رہا ہے، اور اس نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پرسنل سیکرٹریوں کی حاضری کا بھی حکم دیا تھا۔ وزیر اعظم کے سیکرٹری ڈاکٹر توقیر نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعظم کو عدالت کے فیصلے کے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کے متعلق اپنی کیبنٹ میں گفتگو کریں گے۔ مزید برآں اس نے کہا کہ اس معاملے پر سیکرٹریوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ہم عدالت میں ایک لائحہ عمل پیش کریں گے، اور وزیر اعظم نے ہمیں عدالت کو مطلع کرنے کو کہا کہ اس بات پر عمل درآمد کرنا ہمارا فرض ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے ایک معیاری قرآن کا نسخہ اصل تحریر اور ترجمہ کے ساتھ صوبائی قرآن بورڈ کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ نسخہ متفق علیہ، مستند اور ہر لحاظ سے بہتر ہوگا۔ اس کو بعد ازاں تمام تحصیلوں اور ضلعوں میں بھیجا جائے گا۔ صوبائی حکومتیں اور وزارت مذہبی امور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہ معیاری نسخہ ہر قسم کے شکوک و شبہات اور تنازعات سے ورا ہو۔
اگر کوئی اس کام میں مخل ہوا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر نے کہا کہ چند عناصر اپنی غلطی پر مصر رہتے ہوئے قرآن کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، جن میں سے بعض گمراہ کن ہیں۔ وزارت مذہبی امور نے FIA کے سائبر کرائم ونگ اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو مشترکہ طور پر کام کرنے کو کہا ہے۔ مفتی عبدالشکور نے واشگاف انداز میں احمدیوں کی طرف انگلی اٹھائی۔ اس نے کہا کہ جو بھی گستاخی میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے گی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عدالتی فیصلے کا نفاذ کریں۔ ہم ان لوگوں کو متنبع کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پر اس حرکت سے باز نہیں آتے۔ ان کا رویہ انتہائی گھناؤنا ہے، اور ہم ان کو بھی متنبع کرتے ہیں جو اس غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں اور جن کے خلاف یہ عدالتی فیصلہ کیا جا رہا ہے، جناب نگر میں جو اس غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں، قادیانی، احمدی یا جو کوئی بھی، جن کو عدالت نے قصوروار ٹھہرایا ہے، حکومت ان کو سزا دے گی۔ مفتی نے مزید کہا کہ صوبائی حکومتوں کو اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ترجمے اور تفاسیر مختلف ہیں اور متفق علیہ تراجم بھی موجود ہیں۔ مفتی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مستند ترجمہ موجود ہے اور سب اس بات پر متفق ہیں۔ اس پر رانا ثناء اللہ نے مداخلت کی اور کہا کہ اس موضوع پر اس طرح کھلے عام بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے جید علماء اکٹھے ہوئے اور وہ ایک ترجمہ پر متفق ہو گئے، اور یہ ترجمہ دستیاب ہے، اور یہ ترجمہ تمام صوبوں کے قرآن بورڈز کو بھیجا جائے گا۔ وہ اس کی جانچ کریں گے اور اس کی توثیق کریں گے۔ جب ایک بار اس کی توثیق ہو گئی تو پھر کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ ایک جگہ ربوہ میں غلط ترجمہ کرنے پر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تاکہ مستقبل میں کوئی ایسا عمل نہ ہو، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا مکمل سد باب کیا جائے گا۔ اس کے بعد پریس کانفرنس میں سیاسی نوعیت کی چند باتوں پر گفتگو کی گئی۔ ہمارا تجزیہ۔ 100 سال قبل ایک مشہور غیر احمدی عالم اور صحافی محمد اسلم نے جماعت احمدیہ کے مرکز قادیان کا دورہ کیا، جو انڈیا کا ایک قصبہ ہے، اور اپنے تاثرات کو اپنی تحریر میں اس طرح قلم بند کیا کہ قرآن کریم کی سچی محبت جو میں نے اس جماعت یعنی جماعت احمدیہ میں ملاحظہ کی، وہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ احمدی قادیان میں نے ہر جگہ قرآن ہی قرآن دیکھا۔ بہوال ہفتہ وار بدر 13 مارچ سن 1913۔ کٹر شرپسندوں کے دباؤ کی وجہ سے سرکاری حکم واپس۔ ایک احمدی ڈاکٹر کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سرگودا میں ایڈیشنل پرنسپل اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے طور پر تعیناتی کا حکم چند مذہبی جنونیوں کے دباؤ کی وجہ سے واپس لے لیا گیا۔ ناجائز طور پر سرگودا کے لوگوں اور مسلمانوں کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرنے والی انجمن تحفظ حقوق شہریاں سرگودا نے مختلف پلیٹ فارمز سے ایک اشتہار شائع کیا، جس میں یہ مطالبہ کیا کہ 3 دن کے اندر اس تعیناتی کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے ناجائز طور پر ڈاکٹر صاحب پر اپنے مذہب کی تبلیغ اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے انتظامیہ کو دھمکایا کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ احتجاج کی کال کریں گے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ موصوف نے 1992 میں گریجویشن کی اور سلاں والی AIMC لاہور اور صوبھاگا ضلع سرگودا میں کام کیا۔ ان کو AIMC لاہور میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک پیشہ ورانہ مہارت کے حامل ڈاکٹر ہیں اور بطور MS ان کی حالیہ تعیناتی اور 20ویں گریڈ میں ترقی ان کی قابلیت اور استحقاق کا اظہار کرتی ہے۔ بلا شبہ مریض ان کی فرقہ وارانہ شناخت اور مذہبی اعتقادات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ایسے تبادلے عام نہیں ہیں۔ اس سے قبل 2021 میں بھی ایک قابل احمدی حکومتی اہلکار کا بھی اپنی مذہب یعنی احمدیت کی وجہ سے ان مذہبی کٹروں کے دباؤ میں آ کر بارہا تبادلہ کیا گیا۔ 2014 میں ان کا تبادلہ بھکر میں کیا گیا، لیکن کچھ مخالفت کے باعث ان کا تبادلہ خانیوال میں کر دیا گیا۔ اس کے بعد رحیم یار خان، پھر چکوال، بعد ازاں فتح جنگ، اور پھر جنڈ پنڈی ضلع اٹک میں تبادلہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا تبادلہ نورپور تھل میں کر دیا گیا۔ اس کے بعد میاں والی، اور پھر راول پنڈی، اور پھر لاہور ہیڈ آفس میں۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ خوشاب اور پھر دوبارہ لاہور کر دیا گیا۔ ناقابل یقین مگر سچ ہے، یہ سچ ہے۔ احتجاج احتجاج احتجاج،
نامنظور نامنظور قادیانی ایم ایس نامنظور۔ حکومت پاکستان کی جانب سے تعصب پسند قادیانی مربی کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سرگودا کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تعینات کیے جانے پر مذہبی حلقوں میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ قابل ازیں سلام والی میں قادیانیت کی تبلیغ کرتے پائے گئے، جس پر سلام والی میں شدید احتجاج ہوا تھا۔ اب سرگودا میں اسے ایم ایس تعینات کر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں، اور اہلیان سرگودا کا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ڈی ایچ کیو کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے عہدے سے قادیانی ایم ایس کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ ہم 3 دن کی وارننگ دیتے ہیں، ورنہ ڈی ایچ کیو ہسپتال سمیت پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کی کال دی جائے گی۔ یہ اشتہار من جانب انجمن تحفظ حقوق شہریاں سرگودا نے شائع کیا تھا۔ فیصل آباد میں 3 احمدیوں کی قبروں کو ہموار کر دیا گیا۔ نواسی رتن فیصل آباد 22 جنوری سن 2023 نامعلوم شرپسندوں نے 3 احمدیوں کی قبروں کو ہموار کر دیا اور ان کی بے حرمتی کی۔ حملہ آوروں نے خاردار تار کاٹ کر قبرستان میں اندر اندازی کی اور قبروں سے ملحقہ کمرے میں موجود کفن اور دیگر اشیاء کو جلانے کی کوشش کی۔ اسی نوعیت کا ایک حملہ اس قبرستان میں نومبر سن 2020 میں کیا گیا تھا، جہاں شرپسندوں نے قبروں کے کتبے توڑے اور کچھ تنصیبات کو چرا کر لے گئے۔ اس پر پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے کہا تھا کہ گجرانوالہ میں احمدی عبادت گاہ کی حالیہ بے حرمتی نہ صرف اس جماعت کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، بلکہ 2014 کے تصدق جیلانی کے فیصلے کی روح کے بھی منافی ہے۔ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی، لیکن پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی۔ آواز مرزا عمران احسن۔